مفتی صاحب انٹرنیٹ پر کچھ کمپنیاں سروے فل کرواتی ہیں اور اس کے پیسے دیتی ہیں، ایسی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ مزید یہ کہ چھوٹے بچوں کے کھلونے یعنی بھالو گڑیا وغیرہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے حاصل شدہ آمدنی حرام ہوگی؟ دیکھیں، جو کمپنیاں سروے فارم فل کراتی ہیں اس کی آپ کچھ تفصیل بتائیں کہ آپ سے کیا فل کرواتی ہیں، یعنی آپ نے کیا ان کی تعریف ہی لکھنی ہوتی ہے، یعنی یہ اس ٹائپ کی چیز ہے جیسے ریٹنگ آپ کو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پیسے دے کے ریٹنگ لیتے ہیں کہ بھئی آپ سروے فارم فل کر کے ہماری تعریف کریں، یا اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی تھوڑی تفصیل آپ بتائیں، اس کے بعد اس کا حکم ہم انشاءاللہ وضاحت سے بتا دیں گے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ گڑیا بھالو وغیرہ کا کاروبار جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ چیزیں جس کے اوپر نقش و نگار بہت واضح ہوں، یعنی آپ اس کو آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ گڑیا زمین پہ رکھی ہے اور اس کے نقش و نگار آنکھ، کان، ناک وغیرہ بالکل واضح ہیں، تو ایسی صورت میں تو اس کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کریں، اور اس طرح کی گڑیا وغیرہ گھر میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جیسے چھوٹی چھوٹی گڑیاں ہوتی ہیں، ایسا بھالو ہے جس میں اس کے کان، ناک، اس طرح کی چیزیں جو نقش و نگار ہیں وہ واضح نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں اس کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر نقش و نگار بالکل واضح ہیں اور بہت بڑے سائز میں تو تھوڑا جائز نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹے سائز میں اور یا نقش و نگار بڑے سائز میں لیکن نقش و نگار واضح نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، سیمنٹ والے سے ایڈوانس پیسے دے کر سیمنٹ خریدا، کچھ دنوں بعد سیمنٹ اس کے گودام سے وصول کیا، اگرچہ قیمت اوپر نیچے ہو گئی، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے سیمنٹ خریدا تھا، مثلا آپ نے جس دن اس کو پیمنٹ کی ایڈوانس، تو اس دن جو بھی ریٹ چل رہا تھا آپ نے فکس کر دیا کہ بھئی آپ سے میں 100 بوری سیمنٹ خرید رہا ہوں، یہ اس کا ریٹ ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے اس کا ریٹ ہے بوری کا، تو 1000 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں اور 100 بوریاں آپ مجھے دے دیں 1 لاکھ روپے کی۔ اب بعد میں جس وقت آپ وصول کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بوری کا ریٹ 1100 ہو گیا، تو آپ بالکل اسی پیسے میں، جس پیسے میں آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اسی پیسے میں ہی آپ کو وصول کرنا ہوگا۔ یعنی ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس میں وصول کرنا ہوگا، بیچنے والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی اس کے ریٹ بڑھ گئے لہٰذا مجھے پیسے زیادہ دیں، اس لیے کہ آپ کا معاملہ ہو چکا ہے، فنش ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، تو اس میں وہ پیسے بڑھانے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جناب، کیا پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے؟ کچھ صاحبان جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز۔ پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو معاملہ ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب، اسلام میں برادری کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہمارے ہند و پاک میں رائج برادری ہیں جن کی عام طور پہ کوئی اصل نہیں ملتی، انصاری، صدیقی، علوی، فاروقی وغیرہ صحابہ سے جوڑی جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ابو عبداللہ قاسمی، انڈیا سے۔ دیکھیں، برادریوں کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ شرعی نقطہ نظر سے کسی برادری سے ہونے کے لیے اس میں شہرت کافی ہوتی ہے، یعنی اگر یہ چیز چلی آ رہی ہے، ایک مشہور ہے کہ بھئی یہ فلاں قبیلے کے ہیں، یا فلاں صحابی کی اولاد ہے، یا یہ سید ہے، یا یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، اگر کسی کی شہرت ہے شروع سے ایسی چلی آ رہی ہے تو نسب میں اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی اس پہ وہ احکام جاری ہوتے ہیں، مثلا سید ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی آدمی سید ہے اور اس کے پاس نسب نامہ نہیں ہے لیکن ان کی شہرت ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ بھئی یہ سید ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اگرچہ ان کے پاس نسب نامہ نہ ہو۔ باقی اگر کسی کو تحقیق نہیں ہے یا کوئی جان بوجھ کر اپنے ساتھ صدیقی، فاروقی، علوی، عثمانی کچھ بھی لکھتا ہے، تو اس بارے میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس نسبت سے لکھتا ہے کہ بھئی میں ان کی اولاد میں ہوں، مثلا وہ صدیقی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے نہیں ہے لیکن صدیقی لکھ رہا ہے اپنے ساتھ، حضرت عمر کی اولاد میں نہیں ہے لیکن فاروقی لکھ رہا ہے، اور اس نیت سے لکھ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد میں ہوں، یا یہ شو کرنے کے لیے لکھ رہا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی نسبت جان بوجھ کر اپنے والد کے علاوہ کسی کی طرف کرے تو اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں ایسے آدمی کے لیے کفر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اس لیے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی اس وجہ سے نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ صدیقی، فاروقی یا عثمانی لکھتے کہ آپ ان کی اولاد میں ہیں، بلکہ آپ ایک اعزاز کے طور پہ لکھتے ہیں، مثلا کسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے، زیادہ نسبت ہے، تو اپنے ساتھ صدیقی اس نسبت سے لکھ رہا ہے کہ بھئی میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں،
یا فاروقی لکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کی گنجائش ہے، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بہرحال ایک یہ تاثر تو جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد میں سے ہے، تو اس لیے علماء یہی فرماتے ہیں، فتویٰ بھی اسی پر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح کے القابات اگر نسب ہیں تب تو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نسب نہیں ہے تو پھر اس طرح کے القابات اپنے ساتھ نہیں لکھنے چاہیے۔